اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آداب معاشرت پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کی ہماری نشست انشاءاللہ تعالی میزبانی اور مہمانی کے آداب اور حقوق پر ہوگی. انسان ہمیشہ مل جل کر رہتا ہے اور ٹیم ورک کو پسند کرتا ہے، اور ٹیم ورک میں ہی برکت اس کے لیے رکھی گئی ہے. تو انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو باہمی میل جول کے لیے پھر کبھی کبھار بھی بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے. تو یہ انسانیت کا حسن ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، تواضع کرنا، مدارت کرنا، میزبانی کرنا. ان چیزوں سے جذبہ ایثار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور خیر خواہی کی سوچ جنم لیتی ہے. تو جس دل میں محبت آ جائے، خیر خواہی آ جائے، دوسرے کے لیے ہمدردی آ جائے، دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ آ جائے، اصل میں ایمان کی حقیقت تک وہی پہنچ پاتا ہے. تو جس کے دل میں ہمدردی نہیں، دوسرے کے لیے پیار نہیں، محبت نہیں، اخلاص نہیں، ایثار نہیں، قربانی نہیں، دوسرے کے دکھ کو جو اپنے اوپر محسوس نہ کر سکے، دوسرے کی پریشانی اس کو پریشان نہ کر دے، تو وہ شخص انسانیت کے اصولوں کی روشنی میں، وہ شخص انسانیت میں، معاشرے میں ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی وہ درجہ مقبولیت تک نہیں پہنچ پاتا. تو اللہ رب العزت نے سنہری اصول فراہم کیے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سنت و سیرت سے رہنمائی فرمائی، اور اسلام کمال کا ایک خوبصورت دین ہے کہ قدم قدم پہ ایک ایک مسئلے میں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت میں رہنمائی اور ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کے راستے موجود ہیں. تو جب بھی کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اور جو آگے میزبان ہو تو اس کے بھی کچھ آداب بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ حقوق بھی ہیں. تو ہم قرآن کریم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا ایک واقعہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس سے ہمیں اس پہلو پہ کامل رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے. سورہ ذاریات سورت کا نمبر ہے 51 اس کی آیت نمبر 24. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب فرمایا
کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے تو ایک سوالیہ انداز میں گفتگو کا اور پھر اپنے کلام کا انداز جب سوالیہ اپنایا جائے تو اس سے تاکید مراد ہوتی ہے۔ تاکید کے ساتھ اور کسی اہم واقعے کی طرف جب اشارہ ہو، بہت اہم بات ہو، تو اس کو پھر سوالیہ انداز میں شروع کیا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے، آپ تک خبر پہنچی ہے، وہ حکایت پہنچی ہے آپ تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے، اذ دخلوا علیہ۔ اب یہاں سے آداب شروع ہو رہے ہیں، چونکہ واقعہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کو قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے نقل اگر فرما دیا، یہاں بیان فرمایا، آخری امت کے لیے اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا، تو پھر اس میں ہمارے لیے، اس امت کے لیے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ رہنمائی کے پہلو ہم نے تلاش کرنے۔ تو فرمایا اذ دخلوا علیہ، کچھ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، مہمان فرشتے، تو انہوں نے سلام پیش کیا، فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام پہ سلام پیش کیا۔ تو مہمان آئے، آداب دیکھیں، سب سے پہلا کام مہمانوں نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر انہیں جواباً سلام کہا، یعنی سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، اور یہ چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو کبھی پہلے ان کو دیکھا بانپا ہوا نہیں تھا، جان پہچان والے نہیں تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہ یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، شاید کوئی دور کے مسافر ہیں۔ تو اتنی بات ہوئی، فوراً مہمانوں کو بٹھایا، ان کو بٹھا کے فراغ الی اہلہ، قرآن کریم کی یہ اب آیت نمبر 26 ہے، فراغ الی اہلہ، جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے، یعنی اندر حجرہ مبارک کی طرف گئے، اپنے آل و عیال کی طرف گئے۔ اور فراغ کا ایک معنی ہوتا ہے چپکے سے گئے، چپکے سے گئے، مہمانوں کو بٹھایا اور چپکے سے گئے اپنے آل و عیال کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، تو اندر سے ایک بکرا، ایک فربا بچڑا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا خوبصورت گوشت بھن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے۔ فقربہ الیہم، لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مہمانوں کے سامنے بہترین بچڑے کا گوشت بنایا اور وہ گوشت لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور قال الا تاکلون، تو پھر فرمانے لگے کھاؤ، تم کھا کیوں نہیں رہے؟ تو مہمان جب آ جائیں، سلام اور دعا کے بعد ان کو بٹھائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور پھر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، اور اپنی توفیق کے مطابق حسب استطاعت اچھے کھانے کا بندوبست کرنا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں رہنمائی کے یہ پہلو ملتے ہیں کہ آپ گئے اور بہترین فربا بچڑا آپ نے ذبح کیا، جس کا گوشت بھی پسندیدہ اور لذیذ گوشت ہوتا ہے، ذبح کیا، اس کو بھن کے اچھے طریقے سے ڈش تیار کر کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھی، اور پھر پیار سے مہمانوں سے کہا کھائیں، آپ شروع کیوں نہیں کرتے، آپ کھانا کھائیں۔ تو اب چونکہ وہ تو فرشتے تھے، اب آگے مضمون اور ہے، وہ فرشتے تھے تو وہ تو کہنے لگے، انہوں نے تو نہیں کھانا تھا، تو فوجس منہم خیفہ، ان کے نہ کھانے کی وجہ سے پھر دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ تو مہمان جب آئیں تو جب ان کے لیے میزبان اتنی محنت کے ساتھ کھانا تیار کریں، ان کی میزبانی کریں، تو پھر مہمان کو چاہیے کہ وہ بھی قدر کرے۔ تو یہ تو ایک واقعہ تھا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے آگے سے کہا اے ابراہیم آپ گھبرائیے نہیں۔ فبشروہ بغلام حلیم، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دے دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے دی۔ تو اگر تو آپ کھا نہیں سکتے کھانا، یا آپ نے تھوڑا کھانا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اچھی اور خوبصورت اور برکت والی
دعائیں ضرور کریں اس کے لیے، آپ اس کے لیے برکت کا باعث بنیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سچے دل سے التجا کریں، اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کے لیے پھر خوبصورت دعائیں ضرور کریں۔ تو یہ کچھ آداب ہیں میزبانی کے بھی، مہمانی کے بھی، جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے پاس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اختصار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، ان کو آپ سمجھتے جائیں اور ذہن نشین کرتے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سب سے پہلے جب بات کریں مہمانی کے، جب کسی کے ہاں مہمان بن کے جانا ہے تو مہمان بننے کے کیا کیا آداب ہیں، پھر ہم میزبانی پہ بات کریں گے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مہمان کو کس طرح جانا چاہیے مہمان بن کے، اور مہمان کے فرائض کیا کیا ہیں، اور پھر مہمان کے حقوق کیا ہیں، اس پہ بھی ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب کسی کے ہاں جائیں مہمان بن کر یہ خلاصتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت اور قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں یہ میں خلاصتاً عرض کروں گا، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ تو سب سے پہلے جب کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں تو حسب استطاعت، حسب توفیق کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کے جائیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے جائیں، اس کے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے جائیں، کھانے والی کوئی چیز لے جائیں، فروٹ لے جائیں، پھل لے جائیں، کھانے کی کوئی چیز لے جائیں، پہننے کی کوئی چیز لے جائیں، اس کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، جتنی توفیق ہے حسب توفیق، حسب استطاعت۔ جب آپ مہمان جاتے ہیں کسی کے ہاں تو جاتے وقت اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ تحفہ ضرور خریدیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اپنی ضرورت سے بڑھ کے کرنا، زیادتی کو شریعت اور اسلام پسند نہیں کرتا، جتنی آپ کی توفیق ہے کوئی نہ کوئی اس کے لیے گفٹ لے کے جائیں، تحفہ لے کے جائیں۔ اور جب بھی کسی کا ہاں مہمان بن کے جائیں مہمان، تو وہاں کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، 3 دن سے زیادہ وہاں نہ ٹھہریں۔ ہاں بعض اوقات استثنائی کچھ حالات ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، یا بعض اوقات میزبان اصرار کرتا ہے، بہت زیادہ اصرار کرتا ہے، تو پھر اس کا مان رکھتے ہوئے آپ کچھ دن یا 1-2 دن اور رک جاتے ہیں۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیہ حتی یؤثمہ۔ حضور نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ہاں اتنی دیر قیام کرے کہ اس کو گناہگار کر دے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت فرمان ہے، اتنی دیر قیام نہ کرے کہ اس کو گناہگار کر دے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، حضور مہمان کیسے گناہگار کر سکتا ہے، یا ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کیسے گناہگار کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقیم عندہ ولا شیء لہ یقریہ بہ، وہ اس کے پاس مہمان بن کے جاتا ہے اور پھر وہ وہیں رہتا ہے اتنی دیر تک کہ اس کے پاس مہمان نوازی کا سامان ہی ختم ہو جاتا ہے، کھانا کھلانے سے مجبور ہو جاتا ہے، مشروب پلانے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ مہمان نوازی کے حق ادا نہیں کر سکے گا تو پھر وہ ضرورت کے لیے یا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پھر وہ ادھار لے گا، پھر وہ قرض لے گا، تو اس طرح پھر وہ گناہگار ہوگا اور معاشرے میں پھر اس کی عزت پہ حرف آئے گا۔ تو یہ آپ خیال کریں، جب آپ مہمان بن کے جائیں تو اپنے میزبان کی مالی حالت، اس کی گھریلو سچویشن، اس کے اکنامک کنڈیشنز، اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹھہرے کہ مسلمان بھائی کو گناہگار کر دے، اور پھر فرمایا ٹھہرنا ہو تو 3 دن ٹھہرے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو وہ ایک استثنائی میٹر ہے، اس پہ ابھی ہم میزبانی کے آداب میں بات کرتے ہیں، وہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اسی طرح ہمیشہ دوسروں کے مہمان نہ بنیں، ہمیشہ دوسروں کے ہی مہمان نہ بنیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بلائیں اپنے گھر میں، ان کی بھی مہمان نوازی کریں، تواضع کریں، خاطر مدارت کریں۔ اس سے آپ کے اندر بھی محبت کا جذبہ بڑھے گا اور آپ کے دل سے بھی رنجشیں اور بغض و عناد جیسی رذائلہ صفات کا خاتمہ ہوگا۔
اللہ پاک آپ کے دل میں ہمدردی، غم گساری، محبت اور خیر خواہی جیسے جذبات کو پیدا کرے گا۔ تو جب آپ جائیں تو مہمان بن کے جائیں تو میزبان کے لیے وبال جان نہ بن جائیں، اس کے لیے کوئی مصیبت نہ بن جائیں۔ جتنا کوئی ضرورت کا سامان ہے، ضرورت کا سامان جو آپ کی ضرورت ہے، ہر وقت آپ کی ضرورت ہے، تو وہ سامان کم از کم ساتھ ضرور لے کے جائیں۔ موسمی لحاظ سے جتنا آپ کو ضرورت ہو، ایک چادر کی ضرورت ہے، آپ اپنے بیگ میں اپنے پاس اتنا سامان تو ضرور رکھیں کہ جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور جو قدم قدم پہ آپ کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہاں جا کے آپ میزبان سے مطالبہ نہ کرتے پھریں، اس کے لیے وبال جان نہ بنے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے ارینج کرے۔ کچھ نہ کچھ اپنا سامان لے کے جائیں، جتنا ہر وقت آپ کو ضروری ہو، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ میزبان کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ تو یہ مہمانی کے آداب ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ میزبان کی مصروفیات کا، اس کی ضروریات کا، اس کے معاشی حالات کا، اس کے گھریلو حالات کا اور اس کے گھر کی چادر چار دیواری کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے لیے اس قدر مصیبت نہ بن جائیں کہ اس کے کام کاج رک جائیں، تعطل کا شکار ہو جائے، معاشی حالات ہی بدتر ہو جائیں، آپ کی خدمت کرتے کرتے وہ بیچارہ نقصان اٹھاتا رہے۔ یہ آپ محسوس کریں کہ آپ کا جو میزبان ہے اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ اس نے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی مصروفیات کا، تو اس کی مصروفیات کے اعتبار سے پھر تھوڑی دیر گفتگو کریں۔ پھر جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا بہت اہم کام ہے تو خود کہہ دیں آپ کا یہ کام ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، آپ یہ کام کر لیں، تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جب آپ اس کے گھر میں رہتے ہیں، گھر چھوٹا ہے، گھر میں رہتے ہیں، وہ موجود نہیں ہے، تو پھر چادر چار دیواری کا خیال کریں، پردے کا خیال کریں، اس کی غیر موجودگی میں خواتین کے ساتھ کلام نہ کریں، اور پھر خیال کریں کہ آپ اس کے پاس جب گئے ہیں تو آپ اس کے بھائی بن کے گئے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور ایک مسلمان کی مال جان عزت آبرو دوسرے مسلمان پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اور اگر آپ کھانا نہ کھانا چاہیں تو وہ تفصیل تو اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان کیا اس میں ہم نے پڑھ لی، تو آپ کے شارٹ کر کے میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ تو اگر آپ کھانا نہ کھانا چاہیں یا آپ روزے سے ہوں تو پھر آپ خوبصورت طریقے سے حسین انداز میں اس سے معذرت کریں اور پھر اس کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے جب کھانا نہ کھایا تو پھر انہوں نے خوبصورت اور حلیم بیٹے کی بشارت دی، تو آپ وہاں پھر اس کے لیے برکت کی، رزق میں برکت کی، رزق میں وسعت کی، اور اس کے کاروبار، اس کے معاملات میں آسانی اور خیر و برکت کی اور تندرستی کی، صحت و سلامتی اور عافیت کی دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور جب بھی کسی کے ہاں جائیں دعوت میں تو کھانا پینا جب وہ آپ کے سامنے پیش کرے، کھانا دے، تو کھانا کھانے کے بعد پھر اس کے لیے دعا کریں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو لیا، ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے دعوت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، صحابہ کرام نے تناول کیا کھانا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو صلہ دو، تم نے اپنے بھائی سے کہ ہاں کھانا کھایا ہے، اب اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے صلہ دیں اپنے بھائی کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی اپنے بھائی کے ہاں جائے، وہاں کھائے پیے، تو پھر اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ جاتے ہی کھانا پینا شروع کر دیں اور اٹھ کے منہ بنا کے واپس آ جائیں، اس کے تھوڑی بہت اس کے کھانے کی تعریف کر دیں، اس کے کھانے کی تعریف کریں، اور پھر اس کی میزبانی کی تعریف کریں، اس کی دلجوئی کریں، اور تاکہ محبت بڑھے، آپ کا اظہار ہو۔ تھوڑا بہت اگر کھانا کوئی آپ کی سطح کا نہ بھی ہو، اس نے تو اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق ہی کرنا ہے، پھر بھی دلجوئی کریں اور شکر ادا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کو صلہ دیں۔ اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے، تو حضرت سعد نے روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ نے تناول فرمائی اور اس کے بعد یہ دعا کی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں، دعا کی، یعنی یہ وسعت رزق کی دعا کی کہ روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں، ابرار لوگ، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، ہمیشہ تمہارے دسترخوان پہ
نیک لوگ بیٹھیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہ تو تھے آداب مہمانی کے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب جب کسی کے ہاں جانا ہے تو پھر میزبان جو ہوتا ہے، میزبان کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں میزبان کے لیے کیا کیا احکامات ہیں اور اس کے کیا کیا فرائض ہیں، پھر مہمان کے حقوق کیا ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی کہ مہمان کے فرائض کیا ہیں، اب بات ہوگی کہ مہمان کے حقوق کیا ہیں، اور اب میزبان کے فرائض کیا ہیں۔ میزبان کے فرائض، تو میزبان کے ہاں جب بھی کوئی مہمان آئے تو وہ محبت کا اور خوشی کا اظہار کرے اور اپنے دل میں فرحت و مسرت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، ہمیشہ دعا کرے، انتظار کرے کہ کوئی نہ کوئی مہمان اس کے پاس آئے، چل کے آئے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، بیٹھے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو مہمان کی صورت میں۔ ہمیشہ اپنے دل میں فرحت محسوس کرے، جو اس کے پاس مہمان بن کے آیا ہے اسے اللہ نے بھیجا ہے، اور جسے اللہ نے بھیجا ہے اس کے رزق کا بندوبست کر کے اس نے بھیجا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس پہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی آتی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے ساتھ اس کو جوڑا، ایمان کے ساتھ، بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، ایمان کے ساتھ جوڑا اکرام ضیف کو، مہمان نوازی کو۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ، حکم دیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ تو گویا ایمان کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو جو مومن ہے مگر مہمان نوازی کا جذبہ نہیں رکھتا، جو مومن ہے مگر مہمان کو دیکھ کے مسرت اس کے دل میں نہیں جاگتی، جو میزبان ہے اور مومن ہے، ایمان والا ہے، مہمان کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر نہیں آتے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، ایمان اس کا کمزور ہے، ایمان میں ابھی اس کو درجہ اکمال حاصل نہیں ہے۔ تو جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں مہمان نوازی ہے۔ تو جس کے دل میں جتنی مہمان نوازی ہے، سمجھ لیں اس کا دل اللہ کی رحمت سے اتنا ہی بھرا ہوا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے جس قدر مستفید ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ اتنا ہی محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، متفق ہے بخاری و مسلم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی مہمان آتے اور حضور خود بنفس نفیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی خاطرداری کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور اصرار کرتے اور کھائیں، یہاں تک کہ وہ مہمان کہہ دے نہیں حضور اب بس۔ تو آقا علیہ السلام اتنی محبت کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے۔ تو قرآن کریم میں جیسا کہ بیان ہوا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ جب کسی کے ہاں مہمان آئے تو سب سے پہلی چیز سلام اور دعا، مہمان سلام کرے، میزبان بھی آگے سے سلام کا جواب دے۔ تو یہ سلامتی کمیونیکیٹ کریں، سلامتی کو، وہ اسے سلامتی کی دعا دے، یہ اسے سلامتی کی دعا دے، پھر اس کے بعد حال دریافت کریں، خیر خیریت دریافت کریں، جیسا کہ پھر واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور پھر دل کھول کے مہمان کی خاطر تواضع کریں، مہمان کے لیے حسب توفیق، حسب استطاعت جتنا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ابھی ہم نے پڑھی، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے۔ تو جتنا توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی آپ کی وسعت ہے، اس کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آپ کھانا تیار کریں اور اس کی خاطر تواضع کریں، اور پھر جو میسر آ سکے اس کو پیش کریں۔ تو اس لیے پھر مہمان کے ساتھ آپ جتنی محبت کریں گے، جتنا اس کا اکرام کریں گے، اتنا آپ کے دل میں محبت کا اور احترام کا جذبہ آئے گا۔ اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، چھوٹی چھوٹی بہت اہم چیزیں ہیں کہ وہ بہت اہم ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کو ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے ثابت ہے، غور سے سنتے چلے آئیں۔ حضرت ابو شریح کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دونوں کانوں سے سنا، دونوں کانوں سے سنا اور دونوں آنکھوں سے دیکھا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی، کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور فرما رہے تھے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں،
صاحب ایمان کو مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے، پہلا شب و روز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ پہلے دن جب مہمان آ جاتا ہے، پہلے دن، تو اس دن جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کو انعام دیتا ہے، تو انعام دینے والا اپنے دل میں فرحت اور مسرت محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی قابل کو انعام دے رہا ہے، تو وہ انعام دینے میں فرحت محسوس کرتا ہے، اور جس کو انعام مل رہا ہو وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ انعام میرا حق ہے، انعام میرا حق ہے، تو وہ اپنا حق سمجھ کے وہ بھی خوشی محسوس کر رہا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی کہ پہلے شب و روز اس کی اس طرح سے خوشی، اس طرح سے اس کی مہمان نوازی کریں کہ دونوں سمجھیں کہ اس کو انعام دینے کا موقع ہے، اس کو انعام لینے کا موقع ملا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دونوں کو رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملا ہے۔ تو پہلے پھر بغیر کسی جھجک کے مہمان بھی اس کی مہمان نوازی کو قبول کرے، اور اگر ضرورت نہ ہو کھانے کی تو پھر اس کو منع کر دے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ جب آپ کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتیں، اس کا خیال کریں، انسانی ضرورتیں جو ہر کسی کی ضرورت ہے انسانی، اس کی رفع حاجت کے لیے پوچھیے، منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کریں، ضرورت ہو تو غسل کا بھی انتظام کر دیں، کھانے پینے کا وقت نہ بھی ہو پھر بھی معلوم کریں، اور خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کرے، اس طرح سے نہ کریں کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ میرے لیے تکلف کر رہا ہے، یہ میرے لیے کوئی تصنع یا بناوٹ ہے، یا میری خاطر یہ مشکل میں پڑ گیا ہے۔ اس انداز سے مہمان سے نہ پوچھیں کہ وہ آپ کا انداز دیکھ کے بھی اپنی بھوک چھپا لے مگر آپ کو نہ کر دے، آپ کو انکار کر دے۔ تو اس کی یہ چھوٹی چھوٹی انسانی ضروریات کا خیال کریں، اور جب آپ کا مہمان آئے تو دور کا سفر کر کے آئے، اس کے پاس بیٹھے ہی نہ رہیں، آپ ایک طرح آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہیں 4 5 6 گھنٹے، یا رات کو آپ دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہیں۔ پہلے وہ اتنا سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اب آپ اس کے پاس آدھی رات اور پوری رات تک بیٹھے رہیں تو وہ آرام کب کرے گا؟ اس کی صحت متاثر ہوگی۔ تو اس نے تو ظاہر ہے وہ تو مہمان ہے، آپ کے پاس آیا ہے، اس نے تو آپ کے جذبات کی قدر کرنی ہے، مگر یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ دیکھیں کتنی دور سے آیا ہے، کس کام کے لیے آیا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، اور کتنی دور سے چل کے آیا ہے، اس کی حاجتیں کیا کیا ہیں، اس کو آرام کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے دیگر معاملات کیا ہیں۔ تو اس کا آپ میزبان ہیں، آپ نے خیال کرنا ہے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے معاملات کو دیکھیں، انسانی ضرورتوں کو پورا کریں، گپ شپ کریں، پھر اس کو تھوڑا آرام کا موقع دیں، وہ آرام کرے تو پھر اس کے ساتھ آپ اپنی گفتگو گپ شپ کریں۔ تو مہمانوں کے کھانے پینے پر تنگ دلی یا کوئی اس طرح دل میں گھٹن محسوس نہ کریں، کوئی کوفت محسوس نہ کرے۔ مہمان زحمت نہیں ہوتا، جو مہمان بن کے آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو اس وقت تک مہمان بنا کے نہیں بھیجتا جب تک کہ میزبان کے دسترخوان پہ اس مہمان کا بندوبست نہ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے۔ اس کی عزت و آبرو کا خیال بھی کریں، چار دیواری کا، اس کے گھر میں خواتین کا، اور پھر پردگی کا خیال کریں۔ آپ اس کے پاس آئے ہیں، اس کے بھائی ہیں، تو اس کی مال جان عزت و آبرو کی حفاظت کریں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اب 3 دن تک انتہائی شوق سے اور محبت سے میزبانی کریں، مہمان نوازی کریں۔ 3 دن تک کی ضیافت مہمان کا حق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 3 دن کی مہمان نوازی یہ مہمان کا حق ہے، آپ کا فرض ہے، اور حق ادا کرنے میں مومن کو مسرت محسوس ہونی چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَالضِّیَافَةُ 3 أَيَّامٍ، مہمانی 3 دن کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مہمانی 3 دن کی ہے، مہمان نوازی 3 دن کی ہے۔ فرمایا وما بعد ذالک فہو لہ صدقۃ، اب 3 دن کے بعد بھی جو مہمان نوازی، یعنی مہمان 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا ہے پھر بھی مہمان نوازی کرتا ہے میزبان، تو حضور نے فرمایا وہ پھر میزبان کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ رب العزت اس پہ 2 اجر عطا کرتا ہے، مہمان نوازی کا اجر بھی دے گا، صلہ رحمی کا اجر بھی عطا کرے گا۔ تو 3 دن تک جو آپ نے میزبانی کی وہ تو مہمان کا حق ہے، 3 دنوں کے بعد جو آپ کریں گے وہ پھر صدقہ لکھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کا اجر ہوگا۔ تو مہمان کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، الا کوئی استثنائی صورت ہے ٹھہر جائے تو پھر بھی میزبان اس سے تنگ نہ پڑے،
اس کے لیے جتنا وہ اہتمام کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جائے گا۔ تو مہمان کی خدمت کو مصیبت نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھے، اپنا فرض سمجھ کے، اخلاقی فرض سمجھ کے مہمان کی خدمت کریں، اور اس کو بچوں کے یا ملازموں کے حوالے نہ کر دیں، خود محنت کریں، خود مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے، یہ آپ کے لیے موقع ہے، اللہ پاک نے آپ کو اجر سمیٹنے کا موقع دیا ہے۔ تو مہمان کو ٹھہرانے کے بعد جب رک جائے تو اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتا دیں، واش روم کا راستہ بتا دیں، سمجھا دیں، پانی کا لوٹا اس کو دے دیں۔ اب تو خیر ٹوائلٹس ہیں مگر پھر بھی سمجھا دیں اس کو، قبلہ رخ بتا دیں، قبلہ رخ بتا دیں کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، مصلی اس کو لا کے دے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں۔ اور جب وہ رات کا وقت ہوتا ہے تو پھر پانی رکھ دیں، جب بھی اس کو اور جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں موسمی اعتبار سے پانی کا برتن دیں، بیت الخلاء کا راستہ بتائیں، اور موسمی اعتبار سے جو اس کی ضروریات ہوں وہ پوری کریں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اب جب کھانے کے وقت ہو، کھانے کا وقت، دسترخوان لگائے، اپنے ہاتھ دھوئیں، پہلے اپنے ہاتھ دھو کے آپ دسترخوان پہ آئیں اور مہمان سے پہلے دسترخوان پہ موجود ہوں۔ مہمان آ کے بیٹھا رہے اور میزبان بعد میں آ رہا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت عمل یہ آپ پہلے ہاتھ دھوئیں، پہلے دسترخوان پہ پہنچے، تاکہ مہمان کو خوش آمدید کریں، آپ اس کو ویلکم کریں، اس کو اچھے طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ بٹھائیں، ادب و احترام کے ساتھ بٹھائیں۔ اور جب کھانا کھا لیں تو پھر پہلے مہمان کو روانہ کریں، بعد میں خود اٹھیں، یعنی پہلے مہمان اپنے ہاتھ دھوئے، بعد میں آپ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ آپ انتظار کریں، عین ممکن ہے اسی وقت کوئی اور بھی آ جائے یا مہمان دوبارہ بیٹھ جائے، کچھ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ چونکہ میزبان ہیں، آپ کے فرائض ہیں، تو آپ اہتمام کریں، آپ اہتمام کریں، مہمان کے ہاتھ دلوائیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اہتمام کریں اس کے لیے۔ اور دسترخوان پہ جو بھی آپ کھانے کا سامان رکھیں تو جب برتن ساتھ رکھیں، اگر 3 آپ کے مہمان ہیں تو برتن آپ کوئی 5-6 رکھیں، پلیٹس جب آپ رکھتے ہیں یا کوئی گلاس رکھتے ہیں، جو برتن رکھتے ہیں، سیٹ رکھتے ہیں، کوئی ڈنر سیٹ رکھتے ہیں، کوئی پانی کے گلاس رکھ دیتے ہیں، جو آپ برتن رکھتے ہیں وہ ضرورت سے زائد رکھیں۔ آپ کے پاس 3 مہمان ہیں یا 3 برتنوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ 5-6 رکھیں۔ ہو سکتا ہے اسی کھانے کے دوران کوئی اور مہمان بھی آ جائے، تو لہٰذا ویسے بھی یہ ایک اخلاقی بات لگتی ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ساتھ رکھیں، سامان ایکسٹرا رکھیں، ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی باہر سے کوئی مہمان اور بھی آ سکتا ہے، پھر وہ اگر باہر سے مہمان آ جائے تو آپ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کے دوڑ لگائیں ادھر ادھر، تو یہ اخلاقیات میں نہیں ہے۔ اخلاقی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو، باہر سے اگر کوئی نیا مہمان آ گیا ہے تو تاکہ وہ بھی پھر محسوس نہ کرے، آپ کے پاس پہلے ہی ارینج ہو، آپ اس کو بھی کھانا دیں اور وہ بھی خوشی محسوس کرے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ مہمان آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ہاں پیغام بھیجا، جواب آیا حضور خدا کی قسم کچھ نہیں ہے گھر میں۔ دوسری زوجہ محترمہ، تیسری، آقا علیہ السلام نے تمام ازواج کے گھر پیغام بھیجا، جواب آیا حضور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سلطانی کائنات ہے مگر گھر کا ماحول دیکھیں کس قدر سادگی ہے۔ آقا علیہ السلام پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قبول کرتا ہوں اس کی مہمان نوازی، اس مہمان کی مہمان نوازی۔ وہ گھر لے گئے، بیوی کو جا کے بتایا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں مہمان نوازی کا شرف ملا ہے، مہمان نوازی کا موقع ملا ہے۔ تو بیوی سے پوچھا گھر میں کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا کھانا ہے جو صرف بچوں کے لیے۔ کہا بچوں کو سلا دیں، بچوں کو سلا دیں کسی بہانے سے، تو مہمان کے سامنے کھانا رکھیں۔ تو جب مہمان کے سامنے کھانا رکھیں، دونوں نے اب مشاورت کی کہ کرنا کیا ہے، کھانا تو تھوڑا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتے، کھانا تھوڑا ہے تو کیا کریں کہ جب کھانا رکھا جائے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں۔ چراغ بجھا دیا گیا، مہمان نے کھانا کھایا، وہ سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے مہمان کی خدمت کی، مہمان نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا۔ اس کو نہیں پتا کہ جو مہمان نواز ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، ان کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو ساری رات اس طرح بھوکے گزاری مگر مہمان کی مہمان نوازی کی۔ صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے آسمانوں سے تمہیں مبارک دی ہے اور تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا اس کو اللہ رب العزت نے بہت پسند کیا ہے۔ تو ایک مہمان نوازی نے اللہ رب العزت کا مقرب بنا دیا، گھر والوں کو اتنا قرب عطا کیا۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور میرا گزر ہوا ایک بھائی کے پاس میں گیا تو اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ میرے یہاں مہمان بن کے آ گیا ہے، تو کیا میں اس کی میزبانی کروں یا میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو اس نے میرے ساتھ کیا، روکھا سلوک؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا سلوک اس کے ساتھ ہے، اس کا رویہ اس کے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارے پاس جب وہ آیا ہے تو وہ اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے، تم دل کھول کے خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ اس کی خدمت کرو۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے میزبانی کے آداب بتائے، میزبانی کے آداب۔ حضور علیہ السلام کھانا تناول کرتے، آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے ہاں حضور مہمان ٹھہرے تو ہم نے آقا علیہ السلام کے سامنے ہریسہ پیش کیا، کھجوریں پیش کی، کچھ مشروب پیش کیا، آقا علیہ السلام نے تناول فرمایا، جو مشروب دیا وہ پیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام اٹھے اور جا کے تو اپنی سواری پہ بیٹھ گئے، واپس جانے لگے، انہوں نے آ کے سواری کو پکڑ لیا اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ جتنا رزق تو نے انہیں پہلے دیا ہے اس میں مزید برکتیں عطا فرما۔ تو جو مہمان آئے جب وہ جانے لگے تو جس طرح حضور کی سواری تک چل کے گئے اس طرح اس کو دروازے تک چھوڑنے جائیں، الوداع کریں اور پھر اسے ریکویسٹ کریں کہ وہ جاتے ہوئے دعا کر کے جائے، آپ کے لیے دعا کرے، خوشی کا اظہار کرے، تو وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس طرح باہم محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو پھر الوداع کریں۔ تو یہ وہ کچھ آداب تھے جو حدیث کی روشنی میں نے اختصاراً خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر دیے، جو آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت سے حسن معاشرت کے باب میں ہمیں میزبانی اور مہمانی کے پہلو میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔